السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں ارحم خان۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل تک عمران خان کو ایک طاقت تصور کیا جاتا تھا، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے پروٹیسٹ کرتے تھے اور کم از کم حکومت کو مشکل میں ضرور ڈال دیتے تھے۔ مگر اب ان کو 2 سال ہو چکے ہیں جیل میں، اور یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ بنتا جا رہا ہے کہ جب تک وہ جیل میں ہیں تو ان کے لیے احتجاج یا لوگ نہیں نکلیں گے۔ ریزنز کچھ بھی ہوں، آج 5 اگست ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی مؤثر احتجاج ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ نقطہ عروج کی باتیں ہوتی تھیں 5 اگست کو، اور بھی بہت ساری باتیں اسی طرح کی ہوتی تھیں۔ چلیں، اسلام آباد اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر پابندیاں تھیں، مشکلات تھیں، سختیاں تھیں، نہیں کچھ بھی پاسبل ہو سکا۔ لیکن کے پی کا کیا؟ خیبر پختونخوا میں تو عمران خان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پر اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی کوئی بڑا جلسہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ یعنی حکومت اور پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہی ہے کہ پروٹیسٹ والا آپشن تو اب دستیاب نہیں ہے۔ اور کیا پی ٹی آئی میں موجود لوگ مائنس عمران خان چاہتے ہیں؟ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر اینالسٹ حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے خیرم؟ بہت اچھا، بالکل خیر و عافیت۔ آج تو دیکھیں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اچھا، اتنے چین سے، اتنے سکون سے میں گھر سے نکلا۔ اچھا، میں سمجھا تھا کہ کوئی راستے میں کی رکاوٹیں ہوں گی، کوئی بندشیں ہوں گی، کہیں پولیس کھڑی دیکھیں گے، کوئی رینجرز کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ کہتے تھے جی کہ آدھا جو ہے وہ پاکستان تو خود بند کر دیتی ہے حکومت، اور آدھا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز نکلتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے، تو بس پورا پاکستان بلاک ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہماری حکمت عملی کامیاب ہو گئی ہے۔ احتجاج کی جب کال ہوتی ہے تحریک انصاف کی تو پورا ملک بند ہوتا ہے تقریباً۔ یہ بات سچ ہے، کیونکہ زیادہ تو پریکاشنری میجرز کرتی تھی ریاست۔ اس مرتبہ معلوم نہیں کیا ہوا، حالانکہ لوگوں نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات ہوتی تھی کہ دمادم مست کلندر ہوگا، پھر جو ہے وہ حکومت کو جو ہے سرپرائز ملے گا۔ میں خود سرپرائز میں ہوں اور میں شوق میں ہوں کہ میں اتنی بھی پتلی حالت نہیں تصور کر رہا تھا تحریک انصاف کی۔ میں کہہ رہا تھا ٹھیک ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کے لیے اب مشکل ٹل چکی ہے، لیکن یہ حلوہ تھا اتنا، اس کا اندازہ مجھے بھی نہیں تھا کہ اتنے نالائق قیادت کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر اتنے بلند و باغ دعوے، اتنی بڑی بڑی بڑکیں، ٹھیک ہے، اور جناب حالت یہ ان کی۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو اچھا خاصا وویلا مچا ہوا ہے، تو تحریک کیا وہیں پر چلانی تھی انہوں نے؟ بس سوشل میڈیا کی تحریک تھی، یعنی پہلے تو ہوتی تھی نا تحریکیں ٹی وی ڈبے کی، ٹیلی ویژن کی تحریک، اسکرین کے آگے، کیمرے کے آگے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب تو وہ بھی ان کے پلے نہیں رہا، کیونکہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ مختلف سائٹ سے جو ہے وہ ایک ہی واقعے کی متعدد ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی 6-7 ایم پی اے لاہور میں سے نکلے ہیں، ریلی نکال رہے تھے، وہ سارے کے سارے جناب پولیس نے کوئی یہاں سے پکڑا ہے، کوئی کہاں سے پکڑا ہے، جو سرپرائز دینا تھا اٹھا کے جناب وہ گاڑیوں میں پھینک رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ان کی۔ اچھا، یہ عوامی نمائندے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہمیں کوئی بڑی چیز وہاں سے بھی نظر نہیں آ رہی۔ علی امین کو ہٹایا گیا کہ وہ صرف مطلب جو صوبے ہے اس کی گورننس کی طرف یا وہاں پر جو ہے توجہ دیں۔ جنید اکبر کو لایا گیا، لیکن کوئی بڑی تبدیلی ہم تب بھی نہیں دیکھ رہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ٹوکن احتجاج بھی نہیں رہا۔ یہ وہی بات آ گئی ہے کہ یہ بس علامتی احتجاج ہے، جیسے وہ ہونڈا کمپنی میں والا واقعہ سنایا تھا نا پرائم منسٹر نے، بس یہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے زیادہ تو اس کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا مائنس عمران خان ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں مائنس کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عمران خان نے خود اس احتجاج کو لیڈ کرنا تھا۔ یہ عمران خان کی ناکامی ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے کامیابی کا سہرا بھی اس کے سر ہے اور ناکامی کا سہرا بھی اسی کے سر ہے نا۔ عمران خان نے خود اپنے ٹویٹ میں کہا تھا میں خود لیڈ کروں گا، ان کا جی بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کا باپ ہی کافی ہے۔ تو باپ صاحب نے جناب اپنی کارکردگی دکھا دی ہے، نااہل عمران خان، اور احتجاج بھی جو ہے ناکام ترین۔ اسلام آباد میں پابندیاں تھیں، پنجاب میں پابندیاں، کیا ان سے پابندیاں؟ میں گھوم کر ابھی آیا ہوں سیدھا اسلام آباد سے۔ میں دیکھیں، میں اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اسلام آباد کے اندر بھی احتجاج کرنے پر کسی قسم کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ قیدی نمبر 804 والا بتا رہے تھے جس کا کاؤنٹر میں حکومت نے 420 کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کا جو پریزن نمبر ہے وہ 495 ہے، بالکل یہ کہتے ہیں 804 ہے، میں کہتا ہوں یہ 420 ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 420 ہے یا یہ جو 420 کے زیادہ قریب ہے 495، یا 804 کے زیادہ قریب ہے 495۔
تو یقینی طور پر 420 بنتا ہے نا. تو میں تو بیسیکلی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو کہتا ہوں کہ نمبر ان کا 420 ہی رکھ دیں. جناب انجم صاحب آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ انداتا ہیں جیل کے, تو پرزن نمبر چینج کریں ان کو 495 سے 420 الاٹ کریں. اچھا, کچھ سیاسی تجزیہ کار وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان ریاست کے لیے خطرہ ہیں. کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے؟ عمران خان خطرہ تھے ایک ٹائم پر. عمران خان صاحب کو جب سہولت کاری مل رہی تھی عدالتوں سے, اس ٹائم ظاہری بات ہے کہ ان کو جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ قانون سے بالا تر ہے, کوئی قانونی جو قانون کے مطابق کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر ہاتھ ڈالتی تھی تو عمران خان کے لوگوں کو فوری طور پر ریلیف مل جاتا تھا. اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے, وہ سہولت کاری ختم ہوئی تو عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. عمران خان ہر گزرتے دن کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ان کی عوام میں مقبولیت ختم ہو رہی ہے. سمڑیال کے الیکشن میں 30,000 کی لیڈ سے ویسے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی ضمنی الیکشنز کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ اب ڈیلیور نہیں کر پا رہی. لوگ مایوس ہو چکے ہیں, لوگ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. روز روز باہر آنے کی دھرنوں کی تحریکیں دیکھ کے اعلان کر کر کے اب انہوں نے بیسیکلی اپنے کارکن کو مایوس کروا چکے ہیں. پھر جو کارکن گرفتار ہوتا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں پوچھتا, وہ زندہ ہے, مر گیا ہے, جیل میں سڑ رہا ہے, مر رہا ہے, گل رہا ہے, اس کی فیملی جو ہے وہ کن حالات سے گزر رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. چاہے وہ 9 مئی کے تھے, چاہے اس کے بعد 26 نومبر کے تھے, یا اس سے پہلے SCO کانفرنس کے درمیان تھا. وہ ہر موقع کے اوپر جب بھی لوگ آئے ہیں گرفتار ہو کے گئے ہیں. قیادت جو ہے وہ بھاگ گئی کارکنوں کو گرفتار ہونے کے لیے, جو جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کارکنان بہت زیادہ مایوس ہیں, یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو قیادت ہے وہ ان کو ایک پیج پہ لا نہیں سکی؟ نہیں جی, کوئی قیادت سیادت کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی نکل آتے تھے. آج بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے. ان کو عادت ہی نہیں ہے ان کے لیڈرز کو کہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. جن 100-150 بندوں کو لے کر آپ آتے ہیں, کوئی ایک بندہ بھی, تو وہ ان کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا, ٹرانسپورٹیشن کا, ہر چیز کے انتظامات کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ خود ہی نکلیں گے. پھر خود تو لوگوں نے نکلنا نہیں ہے. اب حالات بدل چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پہلے تو ایک قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. پہلے تو ایک جلسے کے اندر جب لوگ آتے تھے تو وہاں پر ایک کانسرٹ ہوتا تھا. تو پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی تو خاصی کمی ہے, تو یہ اچھی انٹرٹینمنٹ دیتے تھے اپنے جلسوں کے اندر, دھرنوں کے اندر. تو وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے اب وہ گانے اور وہ پاپ سنگرز اور تمام چیزیں اب نہیں ہیں. اب تو سیدھا پولیس کے شیل ہیں اور ڈنڈے ہیں, تو وہ اب کھانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, وہ نہیں آ رہے ہیں. اچھا, خیبر پختونخوا میں بھی کوئی بڑا جلسہ نہیں اناؤنس ہوا, تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں, محمود خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف جو ہے اب نان کسٹم گاڑیوں کی طرح ہو چکی ہے جو سوابی انٹرچینج سے آگے نہیں آ سکتی. صحیح ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ بیسیکلی سوابی انٹرچینج تک جو ہے نا اپنا شور, کوئی غل گپاڑا, کوئی جناب ناچ گانا کر سکتے ہیں, اس سے آگے ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے آنے کے لیے ان میں ہمت بھی نہیں ہے اب. اچھا, یعنی اجازت تو اپنی جگہ ہے نا, ان میں ہمت بھی نہیں ہے اب اتنی ان میں اخلاقی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ شارٹ ذرا ملاحظہ کریں ذرا, وہ جو سلمان اکرم راجہ سے ہمارے آزاد ڈیجیٹل کے جو نمائندے ہیں وہ کیا پوچھ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اچھا بس دیکھیں, اب دیکھیں, اچھا آپ کو بتاتے ہیں جی ابھی دن پڑا ہوا ہے, یہ باتیں کریں ذرا, آپ سنیں ذرا یہ شارٹ. سر وہ احتجاج کی طرح اسلام آباد میں جو احتجاج ہونا تھا اس کے لیے کارکنان نہیں, آپ کی مقامی قیادت نہیں ہے, وہ کدھر ہیں لوگ سارے؟ دیکھیے ابھی دن چل رہا ہے, ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں ساری صورتحال کا. یہ کوئی آخری دن نہیں ہے, یہ ایک شروعات ہے, یہ معاملہ چلتا رہے گا. اس سے قبل آپ نے میٹنگز کی, اس میں کوئی فیصلہ طے نہیں ہوا. سب چیزیں طے ہوئی بھی ہیں, ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی آپ صبر کیجیے. اسلام آباد میں اس پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں جی, ابھی 3 بج چکے ہیں. یہ اڈیالہ کی طرف جانے سے پہلے ان سے سوالات کر رہا ہے آزاد ڈیجیٹل کا نمائندہ, اور جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس یعنی سیکرٹری جنرل کو پتہ نہیں ہے کہ احتجاج کا کیا پلان ہے, کوئی ٹھوس جواب بھی نہیں ہے. وہ بات ان کو شاید علم میں بھی نہیں ہے, یا علم میں ہے بھی تو ان کو معلوم ہے کہ ناکام ہو چکا ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا احتجاج ناکام ہو چکا ہے تو اس کو تسلیم کرنے کی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے. تو یہ تو حالت ہے اس کی. فیلیور ہے نا بہت بڑا, یہ قیادت کا ہی بہت بڑا. یہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہے, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے. یعنی جس نے ہر چیز, جو چیئرمین ہے یا سیکرٹری جنرل ہے, 2 ہی تو مین عہدے ہیں. اور جو سیکرٹری اطلاعات تھے ان کو تو آج اسپیکر صاحب نے سرپرائز دے دیا. 40 دن مسلسل جو ہے وہ غیر حاضری پر ان کو جناب ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ سرپرائز دینا تھا انہوں نے حکومت کو 5 اگست کو. آج 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف خود سرپرائز میں آ چکی ہے. اچھا, یہ ریلیوں کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالیں, کیا وہ کوئی امپیکٹ ڈال سکیں گی؟ دیکھیں ان ریلیز کا مقصد کیا ہے,
کوئی حاصل اصول ہو نا. اس سے آبجیکٹو کیا اچیو ہو رہا ہے بتائیں مجھے. کچھ حاصل ہوا ہے اس سے ابھی تک؟ آپ بتائیں. کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. یہ ان نیسیسری ایکسرسائز تھی, یہ نہ کرنا زیادہ بہتر تھا. یہ مزید ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کا بھرم ٹوٹ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. جو ایک بھرم ہوتا ہے نا, دیکھیں سیاستدان کا آخری کارڈ ہوتا ہے سڑکوں پر آنا. یہ سڑکوں والے کارڈ کو پہلے ہی 4 مرتبہ فائنل کال بھی اس کی ایگزاسٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, فائنل کال بھی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. ان کے پلے کچھ نہیں بچا, ان کے پلے کچھ نہیں بچا. کبھی جناب گولی کیوں چلائی کا جھوٹا نیریٹو بھی بنا کرنا ناکام ہو چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ گولی تو آج کسی نے نہیں چلائی تو لوگ کیوں نہیں نکلے. بات یہ ہے کہ گولی پہلے بھی نہیں چلی تھی. گولیاں چلانے والے یہ خود تھے. یہ خود پہلے بیسکلی جو 4 بندے اکٹھے ہوتے تھے نا, وہ سرکاری لوگوں کو لے کر آتے تھے. کچھ ورکر آ جاتا تھا, تو پھر کچھ گھوڑوں کا پاڑا کرتے تھے, کچھ لوگوں کو جناب مزدوروں کو پیسے دے کے لے کر آتے تھے. یہی کام کرتے رہے. عوامی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی زمین بوس ہے. ناکامی کس کے سر آپ سمجھتے ہیں؟ عمران خان کی. عمران خان لیڈر ہے. عمران خان نے کہا میں خود لیڈ کروں گا اس کو, اور بالکل انہوں نے بیٹوں کو نہیں آنا تھا 5 اگست تک, تو بیٹوں نے ویزا ہی اس ٹائم اپلائی کیا کہ وہ 5 اگست تک پہنچ ہی نہیں سکے. اور عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ ان کا باپ ہی کافی ہے, ان کو احتجاج میں آگے شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بیٹوں کو تو نہیں لائیں گے نا احتجاج میں. وہ غریب لوگوں کے بیٹوں کو ڈنڈے سوٹے پڑے, آنسو گیس کے چھل پڑے, ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کی سیاست کو ایندھن دیتے ہیں نا جی یہ لوگ. عمران خان کی سیاست کا ایندھن ہے نوجوان, لیکن اپنے بیٹے جو ہیں وہ بیٹے ہیں, بچے ہیں. حالانکہ نوجوان جو 21 سال کا جوان ہے اس کو یہ نوجوان کہیں گے. میرے نوجوانوں 18 سال سے اوپر میرے نوجوان ہو جاتے ہیں. ان کے بیٹا 30 سال کی عمر میں بچہ ہے. اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن باقی رہ گیا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس آج سے سال ایک پہلے تک جو ہے ایک آپشن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کا. اچھا, عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لیتے, لیکن اب ان کے پاس یہ آپشن بھی ان سے چھن چکا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کا آپشن بھی عمران احمد نیازی کے پاس نہیں بچا. تو لہٰذا نااہل عمران خان ان کو اڈیالہ کا چانسلر بن چکے ہیں, عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہو چکے ہیں. 14 سال قید جو ہے ان کی بنتی ہے. یہ بیسکلی ڈیڈ ہارس کو زندہ کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ہر کچھ عرصے بعد تاریخیں دے دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائے گا, فلاں تاریخ کو رہا ہو جائے گا. تو یہ میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ کم سے کم 2 سال عمران خان اندر ہے. تو الحمدللہ 2 سال مکمل ہو چکے ہیں, بلکہ 2 سال سے ٹائم اوپر ہو چکا ہے. تو وہ جو میں نے بات کہی تھی پرویز سندیلا صاحب کو, وہ بات آج سچ ثابت ہو گئی ہے. پرویز سندیلا صاحب, آپ کو یاد ہوگا ٹی کے آر, یہ طاہر پتہ نہیں کیا نام ہے, شنواری جو ہے, ٹی کے آر شنواری, یہ جو اس کے پاس ہے, ہاں یہی, وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے باہر لان میں, اور میں نے وہ کہا تھا کہ یہ 2 سال عمران احمد نیازی باہر نہیں آئے گا. اور یہ الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے, اور آج 2 سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے اور وہ نہیں آئے عمران خان صاحب. اچھا, یہ کچھ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے جیل میں کہا جاتا تھا 10 دن نہیں گزاریں گے, انہوں نے تو 2 سال گزار لیے ہیں جیل میں. نہیں تو کچھ چھوڑ ہے ان کو کہ وہ جناب جیل سے وہ نہیں گزار رہے. عمران خان کو رہائی ملنے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں جی, ایک آدمی یہاں پر تو عمران خان, یہاں لوگوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے, کاٹنی پڑتی ہے جی, نکل سکتے نہیں ہیں. کیا جیل بریک کریں گے؟ عمران خان کے پاس آپشن کیا بتائیں مجھے؟ جیل ہی کاٹنی پڑنی ہے نا. کہتے ہیں جی ہاسپٹل جو ہے ایڈمٹ نہیں ہوا, تو اچھی بات ہے جی, ان کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے. جب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں واقعی بیمار ہے تو ہسپتال لے کے جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, وہ ماسی والا تھوڑی ہے کہ وہاں پر اپنی مرضی سے جناب کہیں جی میں اسپتال جا رہا ہوں, میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. ان کو تو پھر سہولیات ملی ہیں. ان کے لیے جو سیل ہے وہ عام پرزنر سے کافی بڑا ہے, پھر یہ اکیلے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, ان کو واک کا ایریا بھی ملا ہوا ہے, ان کو 4 مشقتی ملے ہوئے ہیں, ان کو دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغا ملتا ہے, ان کو جناب دیسی گھی میں بنا ہوا مٹن ملتا ہے, مٹن کڑھائی کھاتے ہیں, پھر لسی بھی پیتے ہیں اس موسم کے اندر, پھر چینلز بھی چل رہے ہیں, ٹی وی بھی آ رہا ہے. تو اور کیا چاہیے عمران خان صاحب کو؟ بہترین قسم کی جیل ہے. اس کو کہتے ہیں جی کہ موت کی چکی کو کہہ رہے ہیں, کبھی کیا بات کرتے ہیں, کبھی کیا بات کرتے ہیں. بیٹے آپ کے پاکستان آنا چاہتے نہیں ہیں, ابھی ویزا انہوں نے اپلائی کیا ہے, تحریک میں آپ ان کو حصہ لینے دیتے نہیں ہیں. غریب کے بچوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ آؤ, تو بھائی اب غریب کے بچے تو آج نکلنے سے انکار کر دیا, وہ نہیں نکلا. ٹھیک ہو گیا, آج غریب کا بچہ باہر نہیں نکلا, یہ کہنا ہے حسن ایوب خان صاحب کا. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.